پاکستان تحریک انصاف ایک عجیب قسم کی کنفیوژن کے اندر وہ پھنس گئی ہے. پاکستان تحریک ابہام تو نہیں بن گئی انصاف کے بجائے. یہ بیسیکلی وہی کام کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے موجودہ آرمی چیف کے ساتھ کیا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے چیف جسٹس کے اگینسٹ کرنا کیا ہے. غلطی پہ غلطی, بیوقوفی کے اوپر بیوقوفیاں جو ہے نا وہ چلتی جا رہی ہیں. بشرا بی بی 100% ڈیل کے نتیجے میں باہر آ رہی ہیں. بانی پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ یہ بک چکے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہماری ماؤں بہنوں کے نام بتائے ہوئے ہیں کہ یہ ہیں آپ کی مائیں بہنیں, ٹھیک ہے, ہم اتنے ڈرے ہوئے ہیں. یہ صورتحال ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کافی کنفیوژن کا شکار لگ رہی ہے, اور پچھلے 12 گھنٹے سے 24 گھنٹے میں جس قسم کے انہوں نے بیانات دیے ہیں, ایک عجیب قسم کی کنفیوژن کے اندر وہ پھنس گئی ہے. یہ ساری باتیں میں کیوں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت نقصان ہو رہا ہے, لیکن شاید ان کو ہوش ہی نہیں ہے, یا پتہ نہیں کوئی ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ اس سارے معاملے کو جان کے بوجھ کے کنفیوز کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک ابہام تو نہیں بن گئی انصاف کے بجائے. تو اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے, اور بھی کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو جناب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ آج موجودہ چیف جسٹس یعنی قاضی فائز صاحب جو ہے وہ آج سپریم کورٹ میں مقدمات کی سماعت کریں گے. جوڈیشل ورک کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ چیمبر ورک پر وہ چلے گئے تھے, 2 دن انہوں نے اسی کے اندر کام کیا. آج جو ہے دوبارہ وہ کیسز کی سماعت کریں گے. البتہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ آج عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں, اور وہ جسٹس منصور جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے لیے جو فل کورٹ ریفرنس ہو رہا ہے اس میں وہ شرکت نہیں کر پائیں گے, اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 1 نومبر کو جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب واپس آئیں گے. اچھا جی, اب وہ جو میں کنفیوژن کی بات کر رہا ہوں کہ آخر یہ اتنا ابہام کیوں ہوا ہوا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم نے کس طرح ریاکٹ کرنا ہے. دیکھیے, انہوں نے اناؤنس کیا, کنفیوژن ذرا اندازہ کیجئے کیا ہے کنفیوژن. سب سے پہلے تو اگر آپ کو یاد ہو کہ جس دن 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہونے لگی تھی, اتوار والے دن جب سب کچھ ہوا, تو اس دن بیرسٹر گوہر علی خان نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ جناب ہم نے وہ مولانا صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ جناب وہ سانپ کے سارے دانت, کالے سانپ کے دانت جو ہے وہ سارے نکال دیے, زہریلے دانت, سارا زہر نکال دیا ہم نے. اور بیرسٹر گوہر نے بھی تعریف کی, انہوں نے کہا جی بالکل مولانا صاحب کی وجہ سے بہت کچھ ہوا ہے, اس میں سے جو خراب چیزیں تھیں وہ ساری نکال لی گئیں. ووٹ اسی پھر بھی نہیں پانا, ووٹ ہم نے پھر بھی نہیں ڈالنا, جبکہ آئینی ترمیم جو ہے وہ بالکل ہماری مرضی کے مطابق ہوئی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ووٹ ہم نے پھر بھی نہیں ڈالنا, اور ہم نہیں جائیں گے. مولانا صاحب بے شک چلے جائیں ووٹ ڈالنے کے لیے, مطلب ان سے کوئی اعتراض نہیں تھا. اچھا, اب ہو گئی آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو گئی. اس دوران اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ جا کے علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ جناب یہ ترمیم جس طرح پاس ہوئی ہے ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, اور ہم تو اس کے خلاف احتجاج کریں گے, پورے پاکستان میں ہم جا کے احتجاج کریں گے. اچھا جی ٹھیک ہے, بالکل کریں آپ احتجاج. تو انہوں نے کہا جی اس کا طریقہ کار ہی غلط تھا, اور یہ سارا کچھ جو ہے ہم ریورس کریں گے, یہ اس کو واپس کروائیں گے ہم, یہ ان کی ایسی کی تیسی, یہ کس طرح کر لیا انہوں نے, وہ جو ان کا ایک ٹپیکل سٹائل ہے. اچھا باجی بالکل ٹھیک ہے. حامد خان صاحب نے کہا کہ جناب ایون دو یہ آئینی ترمیم پاس ہو بھی گئی ہے, اس کے باوجود ہم جو ہے وہ یا آفریدی صاحب سے کہیں گے کہ آپ یہ عہدہ قبول نہ کریں, کیونکہ یہ منصور علی شاہ صاحب کو پہلے آنا چاہیے تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. شعیب شاہین صاحب نے بھی کہا کہ جناب یہ عہدہ جو ہے منصور علی شاہ صاحب کا بنتا ہے, یا آفریدی صاحب کو جو ہے ان کا نہیں بنتا ہے. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب میرا سوال یہ ہے, اور میں نے کل اپنے پروگرام میں بھی یہ سوال کیا, نہیں حیدر پنچوتا صاحب میرے شو میں آئے ہوئے تھے, میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, سارا غلط ہوا ہے, آپ کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم غلط تھی, یہ سارا کچھ غلط اپروو ہوا, زیادتی کی حکومت نے سب کچھ کیا, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے. تو پھر اس سارے غلط پروسیجر کے نتیجے میں جو بندہ اب چیف جسٹس بن گیا ہے, یعنی کہ یحییٰ آفریدی صاحب, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, تو پھر ہم ان کو چیف جسٹس نہیں مانتے. انہوں نے کہا نہیں دیکھیں, ہمارا یحییٰ آفریدی صاحب سے کوئی ایشو نہیں ہے, ہمارا ان سے کوئی ذاتی پھڈا تھوڑی ہے, ہم تو پروسیجر کے بارے میں کہہ رہے ہیں. میں کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ نے پروسیجر پہ آپ نے انگلیاں اٹھائی ہیں نا, تو پروسیجر کے نتیجے میں جو بندہ چیف جسٹس بنا ہے وہ ٹھیک ہے. پروسیجر خراب, آئینی ترمیم کرنے والے خراب, آئینی ترمیم خراب, سارا کا سارا نظام خراب. اب اس سارے سسٹم کے نتیجے میں جس بندے کو چیف جسٹس بنایا ہے وہ چیف جسٹس نامنظور ہے. پھر آپ کو بھائی نامنظور سے مراد ہے کہ پھر اس کے بعد تو یہی ہے نا کہ میں تو کہوں گا, مجھے پی ٹی آئی والا, بلکہ میری ریکویسٹ ہے, میرا یہ ویلاگ اگر آپ سن رہے ہیں پلیز مجھے فون کر کے جواب دیجیے گا, بلکہ یہ نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ سے بھی درخواست ہے, آپ بھی کامنٹ دیں بھائی یہ سارا کچھ خراب. تو پھر یہ بھی اناؤنس کر دینا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے کورٹ میں کبھی بھی نہیں جائے گی,
یحییٰ آفریدی صاحب جب چیف جسٹس بن جائیں گے ہم کہیں گے ہمیں جو مرضی ہو جائے جناب ہم آپ کو چیف جسٹس ہی نہیں مانتے, ہم آئیں گے نہیں آپ کے کورٹ میں, آپ یہ اناؤنس کر دیں. نہیں, سمجھ نہیں آ رہی ایسے کی کرنا ہے. ہم نے پہلے پورا تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے پکوڑے چائے پی, پکوڑے بھی کھائے, چائے بھی پی, سارا کچھ ہو گیا, ہماری باتیں بھی مانی گئی, اقرار کیا کہ ہماری باتیں مانی گئی ہیں. اور جب وہ اس کو پاس کرنے کا موقع آیا تو ہم نے کہا نہیں اسی ووٹ نہیں دینا. اچھا ہی ٹھیک ہے. جب وہ پاس ہو گئی, پاس ہونے کے بعد گنڈا پور صاحب آئے اور آگے کہتے ہیں باجی اسی تو ماننا ہی نہیں, ہم نے تو احتجاج کرنا ہے. اچھا ہی ٹھیک ہے, بالکل کریں, 100 دفعہ کریں, احتجاج آپ کا حق ہے. اب میرا سوال دوبارہ وہی ہے کہ بھائی وہ چیف جسٹس کو چیف جسٹس ماننا ہے کہ نہیں ماننا. میرا سوال یہ ہے, پارلیمانی کمیٹی جس نے چیف جسٹس اپوائنٹ کرنا تھا اس کا بھی آپ نے بائیکاٹ کر دیا. جب آپ نے اس کا بائیکاٹ کر دیا, آپ نے اس کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا, تو پھر ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو پھر آپ کو چیف جسٹس کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے نا. بنتا تو یہی ہے یا نہیں بنتا, بتائیں نا. اب ذرا میں تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ آپ کو اور سناتا ہوں. عمر ایوب صاحب, انہوں نے کہا یہ جوڈیشل پروسیس ہے, وہ جسٹس یحییٰ آفریدی جج ہیں, ہم جوڈیشری کی عزت دیتے ہیں, ہم جائیں گے, جو بھی جج صاحب ہو اس کی کرسی کے سامنے تو کھڑا ہونا ہوتا ہے. اللہ, ہم احتجاج کریں گے اور بلا وجہ احتجاج کریں گے, کوئی سر پیر ہمیں کھ نہیں سمجھ آ رہا, لیکن یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ جج ہیں, ہم پھر بھی ان کے سامنے جائیں گے اور جا کے ہم کھڑے ہو جائیں گے ان کے سامنے کہ ہاں جی باجی تسی چیف جسٹس ہو. بیرسٹر علی ظفر کیا کہتے ہیں جی, جسٹس یحییٰ آفریدی متنازع جج نہیں ہے, بہترین ججز میں سے ایک ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نعیم حیدر پنچوتا صاحب کہتے ہیں ترمیم کو غلط سمجھتے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا. میں کیا کہوں ان کو, میں کس نام سے پکاروں, کیا نام ہے تمہارا. تو شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں ترمیم جس طرح سے منظور ہوئی وہ سب کو پتہ ہے, سینئر جج کو چیف جسٹس بنانا چاہیے تھا. ہم 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کریں گے, سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے کہ ہمارا کیس فل کورٹ سنیں. اچھا, اب یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ اس آئینی ترمیم کو جا کے چیلنج کرنے لگے ہیں. یہ کس چیز کو چیلنج کرنے لگے ہیں, اس پروسیجر کو جس کے تحت یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں, یہ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اب یہ بیسکلی یہ وہی کام کرنے جا رہے ہیں, یہ جب یہ آئینی ترمیم کو چیلنج کریں گے یہ بیسکلی وہی کام کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے موجودہ آرمی چیف کے ساتھ کیا تھا, کہ ان کا راستہ روکنے کے لیے یہ انہوں نے جنرل باجوہ تک کو ایکسٹینشن آفر کر دی تھی کہ بھائی تسی بن جاؤ, بھائی یہ نہ آئے کسی طرح, یہ کسی طرح نہ آئے. تو اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے, دیکھیں آپ ایک آدمی جو ہے وہ, اب میں چھوٹی سی ایگزامپل ایسی آن لائٹر نوٹ میں دے رہا ہوں, پلیز اس کو زیادہ سیریسلی مت لیجیے گا. لائٹر نوٹ, آپ کا کہیں پہ رشتہ, مثال کے طور پہ آپ کی رشتے کی کہیں پہ بات چل رہی ہو, ٹھیک ہے, کسی لڑکی والے کے رشتے کی بات چیت چل رہی ہو, لڑکی کے ماں باپ بھی راضی ہو رہے ہوں, لڑکے کے ماں باپ بھی راضی ہو رہے ہیں, لیکن لڑکی کا ایک آدھا ماما یا چاچا وہ کھپ پا دے, وہ رولا ڈال دے, نہیں یہ شادی نہیں ہو سکتی ہے, میں نے نہیں ہونے دینی, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. وہ بھرپور کوشش کر لے, بلکہ لڑکے والے بیٹھے ہوں کمرے میں اور ان کے سامنے رولا ڈال رہا ہو کہ نہیں یہ شادی نہیں ہو سکتی, لڑکے میں تو یہ بھی ہے, لڑکے میں تو وہ بھی ہے. اور وہ سارے ڈرامے بازی کے بعد, 2-3 دن سارے ڈرامے بازی کے بعد, اس کے باوجود جب رشتہ ہو جائے اور پھر جب شادی کی رسمیں ہو رہی ہوں, اب آپ مجھے بتائیے اس مامے چاچے کی کیا حیثیت ہوگی اس شادی کے اندر. نہ لڑکی والے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے, نہ لڑکے والے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بندہ تو چاہتا ہی نہ تھا کہ یہ شادی ہو. تو پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے نا وہی چاچا ماما بنا ہوا ہے اس وقت, کہ آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی تھی تب انہوں نے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی. یہ موجودہ چیف جسٹس کی جب تعیناتی کا معاملہ آ رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ان کی تعیناتی ہونے لگی ہے, اس میں بھی رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بعد میں چیخیں مارتے ہیں یار یہ ادارہ ہمارے اتنا خلاف کیوں ہو گیا, آخر کیا چکر ہے, ان کو کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. یار آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اگلے کا راستہ روکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کرسی تک نہ پہنچے, اور جب وہ پہنچ جاتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ تو نا وہ جس طرح فون کے اندر ایک وہ ہوتا ہے نا, یہ پڑا ہوا ہے یہ ایس ڈی کارڈ, آپ کی کوشش ہوتی ہے وہ ایس ڈی کارڈ نا پڑک کر کے یہاں سے دماغ سے نکال کے نا ساری میموری بھول جائے, ٹھیک ہے, وہ سب کچھ بھول جائے جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ نے ہر ممکن کوشش کی ہوتی ہے کہ وہ مطلب اب آپ کے جب لیڈرز یہاں پہ بیٹھ کے ہر جگہ بیٹھ کے اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی منصور علی شاہ صاحب کو ہونا چاہیے تھا, منصور علی شاہ صاحب کو ہونا چاہیے, تو آپ کے خیال میں یحییٰ آفریدی کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا, یا ان کے یہ سارے جب وہ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے, یا جس طرح یہ میں ویلاگ کر رہا ہوں یا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جناب فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا, آپ کے خیال میں خبر ان تک نہیں پہنچتی؟ کون سے دور میں ہیں آپ؟ تو وہ
کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ بہت عظیم انسان ہو نا, ہو سکتا ہے وہ دماغ میں سے وہ بلا دیتے ہیں چل یار مٹی پاؤ میں کی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے ان کی تو عادت ہے, ہو سکتا ہے وہ یہ درگزر کر دیں اس طرح, لیکن بڑا مشکل کام ہوتا ہے میری بھائی. یہ جو میموری ہوتی ہے نا اس کو مٹانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. خیر آگے سنیں, یہاں پہ سونے پہ سہاگا صرف یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی, آگے بھی سنیں. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے جناب اپنی پارٹی کے قیادت نے اپنے غیر متحرک پارٹی ارکان اور ٹکٹ ہولڈرز کے خلاف اب ایکشن لے لیا. یہ ایک اور غلطی ہے, اس کو بھی دیکھ لیں. پہلے یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے چیف جسٹس کے اگینسٹ کرنا کیا ہے. اب یہ ایک اور پنگا ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی غیر متحرک اور ارکان اور ٹکٹ ہولڈرز ان کے اگینسٹ ایکشن لے رہے ہیں. جنرل سیکرٹری نارتھ پنجاب پی ٹی آئی انصر اقبال کی جانب سے پارٹی سرگرمیوں سمیت احتجاج کے دوران غیر حاضر رہنے والے ٹکٹ ہولڈرز کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. اٹک کی پوری پی ٹی آئی تنظیم کو تحلیل کر دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر سے 7 دن میں قیادت نے جواب طلب کر لیا. اس سے پہلے پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر اپنے منورف اراکین پارلیمنٹ کو شو کاز نوٹس جاری کیے تھے, اور زین قریشی, اسلم گھمن, مقداد علی خان اور ریاض فتیانہ ان کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کر دیے ہیں. اور نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی سینیٹرز اور ایم این ایز کو ہدایت کی گئی ہے کہ ترامیم کو ووٹ نہ دیں اور وہ محفوظ اور مخصوص جگہ پر رہیں. ارکان نے پارٹی کی ہدایت پر عمل کرنے کے پابند تھے. ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے مقررہ جگہ کو چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے بیسیکلی شو کاز نوٹس جاری ہوا. اب اس میں کیا پرابلم ہے, میں نے پہلے بھی اس کی بات کی تھی کہ شو کاز نوٹس تو آپ نے جاری کر دیا, چلیں آپ ان کو کہیں گے جناب آپ استعفیٰ دیں, یا آپ ان کو ڈی سیٹ کرائیں گے. جب آپ ان کو ڈی سیٹ کرائیں گے تو یہ سیٹیں آپ کے پاس آئیں گی واپس. چلیں میں قومی اسمبلی کی تو پھر بھی چھوڑ دیتا ہوں نا, وہاں پہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ نہ کر سکیں کیونکہ وہ آزاد اراکین ہے, لیکن 1 منٹ کے لیے چلیں, ہو سکتا ہے آپ وہاں پہ کروا بھی لیں, ہو سکتا ہے آپ وہاں پہ ضمنی انتخاب کرائیں, ہو سکتا ہے ضمنی انتخاب کرا کے آپ کے پاس وہ سیٹیں آ بھی جائیں. سینیٹرز کا کیا کریں گے؟ سینیٹرز کو اگر آپ نے فارغ کرنے کی کوشش کی, وہ جو 2 پی ٹی آئی کے سینیٹرز ہیں جنہوں نے ایکچولی ووٹ بھی نہیں ڈالا ہے جا کے, ان کو جب آپ فارغ کریں گے تو آپ کے خیال میں وہ سیٹیں آپ ریٹین کر پائیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے غیر متحرک پارٹی ارکان اور ٹکٹ ہولڈرز کے خلاف اب ایکشن لے لیا ہے کہ جناب انہوں نوٹس دو. اور پارٹی پہلے ہی سکڑ کے اس کا برا حال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ تولیہ ہوتا ہے نا, اس کو گیلا کریں تو وہ ویسے اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے, جب آپ اس کو گیلا کرتے ہیں تو نچوڑ کے جو ہے نا اتنا سا وہ پائپ سا بن جاتا ہے. پارٹی کی قیادت کا اس وقت آپ کا یہ حال ہے. ٹھیک ہے, کہ بندے آپ کے پاس لیڈ کرنے والے ہیں نہیں, اور جینون ریزنز ہیں آبویسلی, کہ ڈر ہے, فستائیت ہے, یہ سارا کچھ ہے, اس کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. تو بندے آپ کو مل نہیں رہے, اور جڑے ہے نے جو کاغذ کے اوپر اپنے آپ کو کہہ بھی رہے ہیں کہ ہاں ہم پی ٹی آئی کے تنظیمی ڈھانچے کے ہم لوگ یہ عہدیدار ہیں, ان کو بھی نوٹس جاری کر رہے ہیں, ان کو بھی یہ حال ہے. تو غلطی پہ غلطی, بیوقوفی کے اوپر بیوقوفیاں جو ہے نا وہ چلتی جا رہی ہیں. اور یہ میں تو اب مجھے لگ رہا ہے میں تو پوری سیریز کر رہا ہوں اس کے اوپر, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں. آگے چلیں. اس کے بعد جناب ایک اور جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب نے ایک نیا انکشاف کیا ہے. کاشف عباسی صاحب کے شو میں کل رات کو آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی 26 تاریخ سے عمران خان کی ملاقاتیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی, یہ انہوں نے ڈیٹ دی ہے. انہوں نے کہا 26 تاریخ سے پہلے بشرا بی بی جیل سے باہر آ جائیں گی. بشرا بی بی تو شاید ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید آج ان کی رہائی ہو جائے گی, موسٹ پروبیبلی, اگر تو روب کا ایشو ہوگی تو آج شاید رہائی ہو جائے. اور انہوں نے کہا جی انہیں کسی اور مقدمے میں انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا. بشرا بی بی جیل سے رہا ہو جائیں گی. بشرا بی بی 100% ڈیل کے نتیجے میں باہر آ رہی ہیں, یہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ سب پلان کا حصہ ہے. پی ٹی آئی والوں نے عمران خان سے ملاقات کے لیے پابندی لگوائی تھی. بانی پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ یہ بک چکے ہیں, جو آج پی ٹی آئی کے لیڈر بنے ہوئے ہیں یہ سارے کمپرومائز ہیں. ان لوگوں کا مفاد ہے کہ بانی جیل میں رہیں. پہلے دھرنا, پھر علی امین گنڈا پور غائب ہو گئے. پی ٹی آئی کی میجورٹی حکومت کے ساتھ ہے. پارٹی رہنما عمران خان سے منافقت کر رہے ہیں. سب نے مل کے عمران خان کو آگ میں دھکیل دیا. میرے خیال میں عمران خان کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی. انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان باہر آئیں گے یا نہیں. اگر ان لوگوں کی سیٹنگ ہو گئی ہے تو پھر قوم کو سب بتائیں نا. انہوں نے پورا زور لگا لیا لیکن عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکے. یہ لوگ ہی تھے اس حکومت کے ساتھ سیٹنگ کر لی اور پھر عمران خان سے ملاقات کر لی. سیٹنگ ہی کرنی تھی تو پھر میرا شکوہ یہ ہے کہ مجھے پارٹی سے کیوں نکالا. کاشف عباسی صاحب نے سوال کیا کہ کیا عمران خان کی بہنیں بھی باہر آئیں گی. اس پہ واڈا صاحب نے کہا جی بانی کی بہنوں نے کوئی قتل تو کیا نہیں ہے. اسپیس ایسی ہی نہیں ہونی چاہیے کہ بینیفیشری فائدہ اٹھائیں اور بانی کو فائدہ نہ ہو. حکومت کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اپنے ہی بوجھ کی وجہ سے گر جاتی ہے. پہلے دن ہی کہا تھا کہ پارلیمنٹ مدت پوری کرے گی لیکن حکومت کا کچھ نہیں کہہ سکتا. 25 تاریخ سے جو ہوگا آپ دیکھیں گے.
آپ کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں گی. بانی کے قریب لوگوں سے لے کر سب نے ان کو نقصان پہنچایا اور خود فائدہ اٹھایا. بانی بری طرح پھنس چکے ہیں اور فائدہ اور لوگ اٹھا رہے ہیں. تو لب لباب جو فیصل واڈا صاحب کی بات کا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بشریٰ بی بی اگر باہر آئیں گی تو ڈیل کے تحت بیسکلی وہ باہر آنی ہے. انہوں نے یہ الزام لگایا, اوبیسلی یہ فیصل واڈا صاحب کا الزام ہے. اظہر مشوانی جو ان کا سوشل میڈیا ہینڈل کرتا ہے, پاکستان سے گیا ہوا ہے, یہ بھی میرے خیال میں انگلینڈ میں ہوتا ہے, اس نے آگے سے ٹویٹ کیا, اس نے کہا بدنسلہ فیصل واڈا پچھلے سال تک بھونکتا تھا. مطلب یہ ابھی پتہ لگ رہا ہے آپ کو کہ ان کا سوشل میڈیا کا لونڈا لپاڑا ہے, یہ اسی طرح کی لینگویج یوز کرتا ہے. یہ فیصل واڈا پچھلے سال تک بھونکتا تھا, عمران خان کے لباس سے قریب کے رشتے ساتھ چھوڑ جائیں گے اور گواہ بن جائیں گے. بشریٰ بی بی نے سر اٹھا کر غیرت مند اہلیہ کی طرح شوہر کا ساتھ دیا اور بدترین جیل کاٹی اور تمام کیسز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اب تمام کیسز سے ضمانت ملنے پر یہ گھٹیا اسے ڈیل کہہ رہا ہے. چند ماہ بعد اس لاندی کو وہ جوتے پڑنے ہیں کہ تاریخ یاد رکھے گی. اچھا, یہ وہی فیصل واڈا جن کو آج یہ ہر قسم کے القابات دے رہے ہیں, یہ وہی فیصل واڈا جب آپ لوگوں کے ساتھ تھے تو ان سے بہتر لیڈر کوئی نہیں تھا. آج ہر قسم کے القابات جو ہیں وہ ان کے بارے میں, یہ ٹپکل اظہر مشوانی جو ہے نا, وہ ٹپکل پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کا پکا ایک ایمبلم ہے. وہ شو کرتا ہے کہ ہاں ہم نے اس طرح جو ہے وہ لونڈے لپاڑوں, یہ سارے لونڈے لپاڑوں کی فوج کو یہی کنٹرول کرتا تھا. یہ جب حکومت میں تھا نا, عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو ان سب کو یہی ہینڈل کرتا تھا. یہ ٹرینڈ چلانا, یہ سارا کچھ, یہ سارے اسی کے کام تھے. شہباز گل صاحب کی بھی سن لیں جی. شہباز گل صاحب نے جو ہے وہ ان کے اپنے گلے شکوے نہیں ختم ہو رہے. ان کا گلا شکوہ کیا ہے, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا بلا تبصرہ صورتحال, آج اور کل دونوں دن عمران خان صاحب سے ملاقات اور ذاتی ڈاکٹر سے چیک اپ کی پٹیشنز کی ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. میری معلومات کے مطابق دونوں دن ایک بھی قابل ذکر ایم این اے اور ایم پی اے مخصوص نشستوں والی بہنیں ان سماعتوں پر موجود نہیں تھے. اچھا, شہباز گل صاحب کس چیز کا گلا کر رہے ہیں کہ جناب بندے ہی نہیں آئے, خان صاحب کی ڈیٹوں پہ بندے نہیں آئے. یہاں پر خصوصی شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور خالد یوسف چودھری جنہوں نے ان کیسز پر دلائل دیے. وکلا میں شعیب شاہین, علی بخاری, فیصل چودھری, علی اجاز کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ وہاں پہ موجود تھے. یہاں پر یاد دہانی رہے کہ 90 کے قریب ایم این ایز ہیں, 105 کے قریب پنجاب ایم پی ایز اور 80 اسی طرح کے پی میں بھی 2/3 اکثریت ہے اور سینیٹرز بھی موجود ہیں. 75 کے قریب کور کمیٹی ممبران بھی ہیں. یہاں یہ بات اہم ہے کہ خالد یوسف چودھری اور نعیم پنچوتا نے کیسز کی انفارمیشن پیش گوئی واٹس ایپ گروپس میں ڈال دی تھی. ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں, آج شرمندگی ہو رہی ہے اپنی سوچ پر. جب میں اکیلا پیشیاں بھگت رہا ہوتا تھا تو گلا تھا کہ کوئی میری پیشی پر نہیں آتا. ایک دن خان صاحب کو بتایا, رنجیدہ ہوئے, پھر بولے ایک تو لوگ ایجنسیوں سے ڈرے ہوئے ہیں, دوسرا تمہارے خلاف ایجنسیوں نے اور کچھ اپنوں نے ایجنسیوں کا بندہ ہونے کا الزام ہر طرف پھیلایا ہے, اسی لیے صبر کا دامن ہاتھ میں رکھو, برا وقت گزر جائے گا, تم سرخرو ہوگے, گھبراؤ نہیں. میرا دل کہتا ہے تم سچے ہو. میں خان کی بات سمجھ گیا اور چپ کر کے لگا رہا. مجھے کیا پتا تھا یہاں میں کیا چیز میری کیا اوقات, یہاں تو قوم کے محسن عمران خان صاحب کی پیشی پر آنے سے کترائیں گے. یار میں ویسے اس بندے پہ حیران ہوں, یہ پیشیوں پہ نہ آنے کا گلا کدھر بیٹھ کے کر رہا ہے, امریکہ میں بیٹھ کے. میرا مطلب ہے یہ سب لوگ جن کے بارے میں یہ گلا کر رہا ہے, یہ تو چلو نہیں آتے, ٹھیک ہے نہیں آتے, لیکن کم از کم پاکستان میں تو ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں تو ہیں. آپ کبھی جا کے ان لوگوں کے, میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں, ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ایکچولی ٹی وی اسکرینس پہ نہیں آتے, سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ ان سے جب ویسے بات کریں تو وہ کہتے ہیں یار آپ کو پتہ ہے ہمیں جو ہے وہ ہماری ماؤں بہنوں کے نام بتائے ہوئے ہیں کہ یہ ہیں آپ کی مائیں بہنیں. ٹھیک ہے, ہم اتنے ڈرے ہوئے ہیں, یہ صورتحال ہے. شہباز گل صاحب آپ تو پاکستان کے اندر تک موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے بھائیوں نے برداشت کیا, آپ کے بھائیوں کو اٹھایا گیا, آپ سے زیادہ تو انہوں نے سفر کیا, آپ نے تو سفر ہی کچھ نہیں کیا. آپ کے ساتھ تو آپ کو جب اٹھایا گیا تھا اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ فلائٹ پکڑی, اور فلائٹ پکڑ جاتے جاتے بھی کہہ کے گئے تھے میں ہفتے میں واپس آ رہا ہوں. وہ ہفتہ آج تک نہیں ختم ہوا آپ کا, اور باہر سے بیٹھ کے اپنے پارٹی کے ایم این اے ایم پی ایس کو جو ہے وہ باتیں سنا رہے ہوتے ہیں. مطلب جگرا ہے آپ کا اس بات کا کہ اتنے 1000 میل دور بیٹھ کے یہاں کے لوگوں کو تانے مار رہے ہیں کہ تم لوگ کورٹ کی پیشیوں پہ کیوں نہیں جاتے. حضور آپ کیوں نہیں جاتے, آپ بھی تو جائیں نا. یا زندگی کا ایم صرف اپنا یوٹیوب چینل چلانا رہ گیا کہ بھاڑ میں جائے باقی سب کچھ, میں بس چپ کر کے ادھر سے بیٹھ کے زوم میٹنگ اٹینڈ کر لوں گا پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی, یا اپنا یوٹیوب چینل چلا لوں گا, باقی تاڑی ایسی تیزی سارے. تم لوگ کتنے کمزور ہو, تم لوگ کتنے بزدل ہو, جاتے کیوں نہیں ہو. میں پاکستان نہیں جانا. ویری گڈ, ایکسیلنٹ, بہت زبردست. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.